ایک ایسا پارلیمنٹیرین جس نے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر کھڑے ہو کے ایک بات کہی ہے، اس کو خود اپنی اس ساری بات کو جو ہے نا رول بیک کرنا پڑ گیا. یہ ہے وہ ریڈ لائن، اور یہ ریڈ لائن نظر بھی نہیں آتی، یہ محسوس ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے عید کی چھٹیوں میں گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر اسلام آباد ہائی کورٹ سے باقاعدہ طور پہ رجوع کر لیا. ایتھے ٹرو مرودہ بھی دھیان رکھنا، ورنہ اے نہ ہو کہ ایتھے پنجاب حکومت کچھ کرو ہے. مذاکرات والی سائٹ پہ قطعی نہیں جانا چاہیے تھا. یہ فیملی کورٹ کے اندر کوئی کیس نہیں چل رہا جس میں ہسبینڈ اور وائف کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے اچھا جی طلاق لینے سے پہلے جو ہے نا ایک دفعہ پھر سے کوشش کریں اور آپس میں جو ہے صلح صفائی کر لیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آپ سب نے مذاکرات کرنے ہیں تو کریں عمران خان سے، میں نہیں کروں گا. مذاکرات سے پہلے عمران خان کو انسان کا بچہ بننا پڑے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آئی ایم بیک ان دا اسٹوڈیو. پچھلا ویلاگ جو ہے وہ دوران سفر ریکارڈ کیا تھا. بہرحال ایک ہی دن کے اندر جو ہے وہ لاہور واپسی ہو گئی ہے اور واپس اپنی کرسی کے اوپر آگے بیٹھے. کرسی نہیں چھڑنی چاہیے تھی کبھی بھی. کبھی کبھار آپ کرسی ایک دفعہ چھوڑ دیں تو فوراً یہاں پہ لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں. خیر یہ تو میرا دفتر ہے، یہاں پہ مشکل یہ ہے کہ کبھی کبھار میرا بیٹا البتہ ضرور آ کے بیٹھ جاتا ہے یہاں پہ. اینی ویز خبریں جناب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اس وقت جہاں پہ ایک جگہ آپ سپریم کورٹ کے اندر ایک قانونی صورتحال تو دیکھ رہے ہیں، عدالتی صورتحال تو دیکھ رہے ہیں، لیکن پس پردہ اصل صورتحال وہاں چل رہی ہے. یہ اس کی ڈیٹیلز بھی ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. لیکن ایک اور خبر جو معیشت کے حوالے سے سب سے پہلے میں ذرا شیئر کرنا چاہوں گا، وہ ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے پیٹرول سبسڈی اسکیم کو ختم کرنے کی یقین دہانی کے باوجود حکومت نے سمری پیش کر دی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بڑی اس کے فار ریچنگ افیکٹس ہیں، ذرا اس کو غور سے سنیے گا. یہ بیسکلی آئی ایم ایف کی جانب سے پیٹرول سبسڈی اسکیم کو ختم کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جناب یہ جو موٹر سائیکل والے اور 800 cc گاڑیوں والے جو ہیں ان کے لیے سبسڈائز پیٹرول ہوگا، اور جو بڑی گاڑیوں والے ہیں ان کے لیے پیٹرول کی اصل قیمت ویسے ہی برقرار رہے گی. اچھا، اس میں نا بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سننے میں اور ویژولائز کرنے میں بہت اچھی لگتی ہے چیز، لیکن یہ اتنی ہی امپریکٹیکل چیز ہے، اتنی ہی غلط چیز ہے. معذرت کے ساتھ مجھے پتا ہے میری یہ بات لوگوں کو شاید پسند نہ آئے، لیکن یہ اتنی ہی غلط چیز ہے جس طرح عمران خان صاحب نے فروری کے مہینے میں 2022 میں تحریک عدم اعتماد جب اپروو ہونے والی تھی، ان کے خلاف کامیاب ہونے والی تھی، تو اس سے پہلے پیٹرول، ڈیزل، بجلی ان سب کے ریٹ کم کر دیے تھے. اور میں اس وقت بھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا، بھائی آپ یہ نہیں کر سکتے تھے، آپ یہ کر نہیں سکتے تھے، آپ کی آئی ایم ایف کی ڈیل ساری خراب ہو جانی تھی. اب یہاں پہ بھی یہی خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت نے اس سلسلے میں جو ہے سمری موو کی ہے، جبکہ آئی ایم ایف کو اس کے اوپر اعتراض تھا، اور یہی ایک بہت بڑا ڈیڈ لاک ہے. لیکن لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے پھر بھی اسی روٹ سے جا رہی ہے. اب اگر تو یہ بھی اسی لیے کر رہے ہیں جس وجہ سے عمران خان صاحب نے 2022 کے اندر کیا تھا کہ اچھا جاندے چلو میں ٹائم بم تے فٹ کر جاواں نا، تو اگر تو یہ موجودہ حکومت بھی یہی کام کرنے جا رہی ہے تو معذرت کے ساتھ بہت ہی بے وقوفوں والی حرکت ہوگی اگر اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی ڈیل آپ کی خراب ہو گئی. اگر خراب ہو گئی، اگر تو آئی ایم ایف جو ہے اس کو گرین سگنل دے دیتا ہے. اور پلیز مجھے یہاں پہ نا وہ والا بھاشن مت کوئی دے یہاں پہ کہ جناب او ہو ہم آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. ایڈا ہیرو بننے کی لوڑ نہیں ہے گی، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کو چاہے یہ لفظ پسند ہو یا نہ ہو، بٹ بیگرز آر ناٹ چوزرز. حقیقت یہ ہے آپ کی اس وقت یہی صورتحال بنی ہوئی ہے. اور یہاں پہ میری نظر میں شاید پی ڈی ایم کی جگہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت بھی ہوتی نا تو ان کو بھی یہ سب کچھ کرنا پڑنا تھا، اور اگر نہیں کرتے تو بے وقوفی ہونی تھی. کیونکہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ اگر یہ فنڈز نہ آئے، اگر آپ کے پاس یہ پیسے نہ آئے تو آپ کی معیشت کا کیا حال ہونا ہے اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر. آپ کی سوچ سے باہر ہے. ابھی جون کے مہینے تک آپ نے اچھے خاصے پیسے واپس کرنے، بلینز آف ڈالرز ابھی آپ نے وہ جو قرضے پرانے لیے ہیں وہ واپس کرنے ہیں. تو آئی ہوپ کہ حکومت جو ہے نا ذرا اس سلسلے میں ہوش کے ناخن لے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب وہ بھی سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی ہم نے تمام شرائط جو ہیں وہ پوری کر دی ہیں، بہترین حکمت عملی سے بحران سے نکل آئے ہیں. ڈیفالٹ کا نعرہ لگانے والے سن لیں، پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا. نواز شریف کو سعودی حکومت کا پروٹوکول پاکستان سے بے پناہ محبت کا عکاس ہے. سو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو گئی ہیں ساری شرطیں ہم نے پوری کر لی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی. I will give them the margin کے ذرا ویٹ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں ساری وہ جیسے چٹا پٹا کھل جائے گا سارا. آگے ویسے ہی عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں، کلیئر ہو جائے گا اگلے 1 ہفتے کے اندر کہ ایکچولی ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل جو ہے وہ کدھر کھڑی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو ہیں ڈان نیوز کے پروگرام عادل شاہ زیب صاحب کے شو کے اندر تشریف لے کر آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ بڑی حیران کن باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا میرے خیال میں جونیئر ججز کی تعیناتی میں جنرل باجوہ کا کوئی کردار نہیں ہے. اب یہ بات یہ جو انہوں نے کہا ہے نا میرے خیال میں جونیئر ججز کی تعیناتی میں جنرل باجوہ کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ ایگزیکٹلی نگیٹ کرتا ہے اس بات کو
جو اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون انہوں نے یہ کہی تھی, کیونکہ انہوں نے سب کچھ کہا تھا جی جنرل باجوہ نے ہمیں ایشورنسز دی تھی, ہم نے اس وجہ سے جونیئر ججز کی جو ہے وہ تعیناتی پہ ہم نے ووٹ دے دیا تھا, اور بعد میں تارڑ صاحب نے ریزائن کر دیا تھا. لیکن خواجہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات تھی. انہوں نے کہا کہ میری دانش میں جنرل باجوہ کا نام غلط لیا جا رہا ہے. جنرل باجوہ نے جاتے وقت مدت ملازمت میں توسیع بھی نہیں مانگی تھی. آرمی چیف لگانے کے تناظر میں مارشل لاء لگانے کی دھمکی نہیں دی گئی. میرے خیال میں جنرل باجوہ پہلی توسیع کے بعد دوسری توسیع کے لیے تیار نہیں تھے. اب یہ اس کے اوپر بات کریں. سو یہ ٹوٹلی اس بات کو نگیٹ کرتا ہے مسلم لیگ نون کے ان لوگوں کی جانب سے جو یہ بار بار کہتے رہے. پی ٹی آئی کی جانب سے تو چلے کہا جا رہا تھا, اس کی ایک ریزن سمجھ آتی ہے کہ ظاہری بات ہے انہوں نے اپنی کیمپیننگ جو ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے کرنی ہے, ان کے خلاف کرنی ہے. لیکن مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے اب یہ کلیئر کٹ ایک ڈویژنز نظر آ رہی ہیں, کیونکہ اور ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی مطلب ادھر سے بھی یہ کئی دفعہ یہ باتیں ہوئی ہیں کہ جناب وہ ایکسٹینشن لینا چاہ رہے تھے, لیکن خواجہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی چکر نہیں تھا, جنرل باجوہ کوئی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہا. ان پتہ نہیں کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے, اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ. لیکن یہ ایک وزیر دوسرے وزیر کی بات کو جو ہے وہ نگیٹ کر رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ پچھلے 12 گھنٹے سے جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ بیان قادر پٹیل صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, ان کا فلور آف دا ہاؤس کے اوپر ایک بیان بڑا خبروں کی زینت بنا ہوا ہے. آپ پہلے ذرا وہ بیان سنیے, اس کے بعد انہوں نے خود اپنے دیے ہوئے بیان, یہاں پہ 2 وزیر جو ہے وہ نگیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, یہاں پہ قادر پٹیل صاحب نے خود اپنے آپ کو نگیٹ کیا ہے. پہلے فلور آف دا ہاؤس انہوں نے کیا فرمایا تھا ذرا سنیے گا ایک دفعہ. ابھی ہم جب ایئرپورٹ پہ آ رہے تھے, بی بی شازیہ مری میرے ساتھ, عابد بیو میرے ساتھ, ہم 12 بجے کی فلائٹ ہماری کینسل, 1 بجے کی فلائٹ سے ہم آ رہے تھے, تو اچانک ہم تینوں پریشان ہو گئے کہ 25-30 آدمی آئے, کوئی ادھر دوڑ رہا ہے کوئی ادھر دوڑ رہا ہے. ہم نے کہا خدا خیر کرے کیا ہو گیا ہے. پھر پتہ چلا جی ہٹو ہٹو کوئی آ رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ اللہ خیر کرے. تو میں نے جب دیکھا تو وہ عارف الوی بھی نہیں تھا, اور میاں صاحب تو یہاں پہ تھے, میرا صدر اور وزیر اعظم تو وہ نہیں تھا. یہ اتنی ہڑبونگ کس لیے تھی کہ کچھ بھی ہیں جیسے تیسے ہیں, اللہ نے وفاقی وزیر بنایا ہے, عوام نے منتخب کیا, دھکے پڑ رہے ہیں ہٹو یہ وہ, اور اس کے بعد جی کوئی شخص آئے. تو میں بی بی شازیہ بیٹھی ہیں اور عابد, ہم کہہ رہے تھے یار یہ کون ہے, ہمارے ملک کا صدر وزیر اعظم تو نہیں ہے. تو میں نے سمجھا شاید سری لنکا کا ہے. اس نے بولا نہیں انڈیا کا ہے, پتہ نہیں کہاں کا ہے. یہ لگتا تو پروٹوکول کا صدر وزیر اعظم سے نہیں کم نہیں تھا. وہ پھر ہمیں دھکے دھکے اس کو بٹھایا گیا. پھر ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ صاحب کون ہے, ڈرتے ڈرتے ہم نے, انہوں نے کہا یہ ڈی جی صاحب ہے, یہ ڈی جی صاحب ہے, خدا کی قسم. تو ڈی جی اے ایس ایف. یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح نگیٹ کیا ہے اور اس کے اوپر کیا ایکسپلینیشن دی ہے, پہلے اس کو سنیے, پھر ذرا میں اس کو اینالائز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. ایئرپورٹ پہ آتے جاتے ہوئے کچھ ایسے معاملات ہوئے جس سے مطلب یہ تھا کہ ایک تاثر مل رہا تھا کہ یار کوئی زیادہ مطلب معتبر ہے یا کوئی چھوٹا ہے. تو اس پر میں نے ایک بات کی تھی, وہ بات تھوڑی سی تفصیل میں ہو گئی. اچھا اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا تعلق بھی سیکیورٹی فورسز سے اور ناظر سروس ہوں گے. تو ایسے لوگوں کو تو ہم ہمیشہ کہتے رہے, ہمارا ایک اصولی موقف رہا ہے کہ سیکیورٹی ادارے ہمارے آج کے لیے اپنا کل, ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کرتے ہیں, اور وہ ہم وقت اس ملک کے دفاع کے لیے فرنٹ لائنرز ہیں, اور ان کی شہادتیں بھی بہت ہوئی, تو ان کے لیے ہمیں احترام بھی, عزت بھی. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ان کو بھی سیکیورٹی ملے, ان کو بھرپور سیکیورٹی کے حوالے سے تو نہیں بلکہ ایک واقعے کے حوالے سے جو بات ہوئی اس کا غلط تاثر گیا, اور اگر کسی کی اس میں دل آزری ہوئی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ہرگز ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے اداروں کے, اپنے حاضر سروس اداروں کے کوئی بھی فرد ہو اس کے لیے ہم کوئی بھی ایسی بات کریں جو ان کے لیے حوصلہ شکنی یا دلی تکلیف کا باعث بنے. تو وہ اس کا الگ کانٹیسٹ میں وہ چلا گیا, اور یہ جس بھی کانٹیسٹ میں گیا میرا مطلب ہرگز وہ نہیں تھا. وہ ایک روانی میں اگر 2-4 باتیں کوئی اس طرح کی ہوئی ہیں جو کسی کے لیے دل آزاری کا باعث بنی ہے یا اس کے لیے کوئی تاثر اور گیا ہے, تو میرا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا. تو یہ جناب آپ نے قادر پٹیل صاحب کی گفتگو سنی. اچھا اب اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں جی ویکھیا قادر پٹیل کا کیسا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں. اور آبویسلی کوئی بھی یہ بیانات سنے گا جو بھی میں نے آپ کو سنائے ہیں تو وہ یہی بات کرے گا. لیکن اس کا ایک بڑا نا افسوسناک اینگل ہے اس ساری چیز کا, وہ یہ ہے کہ ایک ایسا پارلیمنٹیرین جس نے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر کھڑے ہو کے ایک بات کہی ہے, اس کو خود اپنی اس ساری بات کو جو ہے نا رول بیک کرنا پڑ گیا, ساری کی ساری بات کو خود رول بیک کرنا پڑ گیا. اور وجہ کیا ہے کہ واقعی کوئی پریشر آیا ہوگا, پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف پریشر آیا ہوگا جسے ٹرانسفر کیا گیا قادر پٹیل کی طرف, اور ان سے کہا گیا ہوگا کہ جناب ویڈیو پیغام جاری کریں,
اور لپیٹو اے جڑا پنا کھول لیا ہے نا اینو سارا لپیٹو بہ کے ساری ڈور لپیٹو بہ کے. یہ ہے وہ افسوسناک ریڈ لائن. یہ بار بار کہتے ہیں نا, یہ پی ٹی آئی کے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں جی عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. یہاں پہ کوئی سیاستدان کوئی ریڈ لائن نہیں ہے, یہ ہے وہ ریڈ لائن. اور یہ ریڈ لائن نظر بھی نہیں آتی, یہ محسوس ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے نا, جس طرح گرمی اور سردی جو ہے نا نظر نہیں آتی, محسوس ہوتی ہے. تو یہ پاکستانی سیاست کی اور پاکستانی پارلیمنٹ کی جو ہسٹری ہے اس کی یہ وہ ریڈ لائن ہے جو صرف محسوس کی جا سکتی ہے, دیکھی نہیں جا سکتی. اور یہ ایک ایسی ریڈ لائن ہے کہ جب اس کو عبور کر لیا جائے نا, اس کو آپ عبور کر لیں تو پھر اس کی گرمی اور سردی جو ہے نا بعد میں محسوس ہونا شروع ہوتی ہے. اور پھر سوری کر کے جو ہے نا آپ 3 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور جو کہ فن خان بنتا ہے نا, بہت بڑا فن خان بنتا ہے کہ نہیں جی میں تو ایسی کی تیسی, میں تو کوئی, سب نے اس ریڈ لائن کو عبور کر کے اس کی تپش کو محسوس کر کے تو پھر واپسی کی ہوئی ہے. اور میں آج بھی بتا دوں, یہ بہت اگر عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جناب 80 بڑے بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن گئے اور ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ سیدھا کر کے رکھ دیا ہے, آپ ان کی حکومت آنے دیں, اس کے بعد آپ دیکھیے گا ادھر بھی سارے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائیں گے, خود بخود ہو جائیں گے. تو اپوزیشن میں بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے, جب آپ حکومتی بینچز کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں نا اور آپ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں تو پھر آپ کو ساری چیزیں جو ہیں رول بیک کرنی پڑتی ہیں. اور یہ ایک افسوسناک بات ہے, یہ ایک افسوسناک بات ہے. مزہ تو یہ آتا نا, قادر پٹیل صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو کہہ دیا ہے, میری بات سے اب اگر کسی کو اعتراض ہے نا کہ جی میں نے یہ سب کچھ کہا ہے تو اے پہ آج میرا استعفیٰ, نہیں بیٹھتا میں چھوڑتا ہوں اس اسمبلی کو. لیکن نہیں, ظاہری بات ہے آپ نے اپنی کرسی کو بھی تو پھر سنبھال کے رکھنا ہے نا, ساری چیز جو ہے وہ لپیٹ لی گئی. اچھا, اس کے علاوہ اب ذرا تھوڑا سا عدالتی معاملات کی طرف آ جائیں, اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس سننے والے جج ظفر اقبال صاحب کا تبادلہ ہو گیا. اب یہ وہی ظفر اقبال صاحب ہیں جنہوں نے توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان صاحب کے لیے نا کافی ٹف پوزیشن جو ہے وہ لے لی تھی. اور فرینکلی سپیکنگ ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ظفر اقبال صاحب جو ہے نا وہ بڑے سخت قسم کے جج بنے ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری بھی نکالے تھے, انہی کے وارنٹ گرفتاری تھے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ گھومنا پڑ گیا تھا کافی زیادہ. تو اب اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ہدایت پر رجسٹرار نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, اور اب اس میں ایسٹ اور ویسٹ کے سیشن ججز جو ہیں 8 ایڈیشنل سیشن ججز کا تبادلہ کر دیا گیا ہے, اور اس میں ظفر اقبال صاحب بھی شامل ہیں. اور ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور جو ہے اب ظفر اقبال صاحب کی جگہ پہ اس کیس کو اب سنیں گے, اور ان کی عدالت کے اندر جو ہے اب اس کیس کی سماعت ہوگی. تو ایک یہ ڈیولپمنٹ, تو مطلب جو جج توشہ خانہ کا کیس سن رہا تھا وہ اس کو تبدیل کر دیا گیا. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے عید کی چھٹیوں میں گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر اسلام آباد ہائی کورٹ سے باقاعدہ طور پہ رجوع کر لیا. میں نے 2 دن پہلے ایک میں نے ویلاگ کیا تھا اور اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کا بہت بڑا ڈر ہے. ان کی بیانات سے وہ پتہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ ان کو کافی ڈر ہے اس بات کا کہ عید کی چھٹیوں کے اندر جو ہے کوئی آپریشن ہونے والا ہے جس میں ان کو پکڑ لیا جائے گا. اب انہوں نے باقاعدہ پٹیشن جو فائل کی ہے, درخواست فائل کی ہے, اس سے کلیئر کٹ یہ پتہ لگتا ہے کہ واقعی ہی از ریئلی اسکیئرڈ. ایون دو انہوں نے جو بیسکلی لاہور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن کی تھی اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے خلاف بہت سے مقدمات بنے ہوئے ہیں اور پولیس کو جو ہے وہ میرے خلاف کسی بھی کارروائی سے روکا جائے. عدالت نے ایکچولی اس پٹیشن کو فارغ کر دیا تھا, اس کو انٹرٹین نہیں کیا تھا, صرف اتنا کہا تھا کہ پولیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہراساں نہ کرے, لیکن اپنی قانونی کارروائی اگر کوئی ہے تو اس کو جاری رکھے. جس کے بعد عمران خان صاحب کا جو ڈر ہے نا وہ اور بھی زیادہ بڑا ہو گیا کیونکہ عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں مل سکا. جس کے بعد پھر یہ باقاعدہ یہ پٹیشن فائل کی گئی کہ جی ان کو روکیں, یہ عید کی چھٹیوں میں کوئی کارروائی ڈالنے کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے ذرائع سے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ تحریک انصاف کے مختلف لوگوں کو بھی یہ ڈیوٹیاں اسائن کر دی گئی ہیں کہ بھائی جان عید کے دنوں کے اندر بھی ڈیوٹیاں دینی ہیں. پونچو زمان پاک, وہ زمان پاک پونچو والا وہ جو ایک ہے نا, تو وہ ان کو باقاعدہ کہا گیا ہے کہ جی بندے بندوں نے ڈیوٹی لاؤ, پاویں عید ہے پاویں ٹرو ہے کہ مرو ہے, ٹھیک ہے, ایتھے ٹرو مرو کا بھی دھیان رکھنا ورنہ یہ نہ ہو کہ ایتھے پنجاب حکومت کچھ کرو ہے آپ نے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کی ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں. اچھا, دوسری اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے اعلان ہوا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے لیے جتنی سیٹیں ہیں اس کے لیے ٹکٹس اب باقاعدہ طور پہ اناؤنس ہو گئے ہیں, اور مطلب کس کس کو ٹکٹ مل رہی ہے کس کو نہیں مل رہی. تو اس لیے اب جتنا ٹکٹ ہولڈر جس کو ٹکٹ ایکچولی مل رہا ہے اس کی تو ویسی اب ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. تو اس سلسلے میں یہ سماعت جو ہے وہ 20 اپریل کو یہ عمران خان صاحب کی درخواست جو ہے اس کی ڈیٹ بھی جو ہے وہ لگ گئی. دوسری جانب جناب صدر مملکت نے وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا, سپریم کورٹ کے جو سو موٹو نوٹس لینے کے حوالے سے جو قانون سازی کی گئی تھی, وہ بل دوبارہ جو ہے انہوں نے واپس بھیج دیا ہے.
اب اس بل کے واپس آنے سے جو ہے وہ خود بخود یہ بل 20 اپریل کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک ایکٹ بن جائے گا, قانون بن جائے گا, کیونکہ دوسری دفعہ جب آپ ایک دفعہ صدر مملکت 2 دفعہ اگر ریجیکٹ کر دیں تو اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی جو ہے یہ ایکٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو وہ پروسیس اب کمپلیٹ ہو گیا ہے, ناؤ اٹ از گوئنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ. اچھا جی, اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں جو کل ہوئی تھی ساری ڈیولپمنٹس کورٹ روم کے اندر, اس کے اندر مذاکرات کی بات ہوئی تھی کہ جی مذاکرات کا ہم ٹائم دیتے ہیں, مذاکرات آپ کر لیں. میں نے ویسے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ اس طرح ہوتا نہیں ہے, یہ کوئی ڈائیورس کا کیس نہیں ہے, یہ فیملی کورٹ کے اندر کوئی کیس نہیں چل رہا جس میں ہسبینڈ اور وائف کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے اچھا جی طلاق لینے سے پہلے جو ہے نا ایک دفعہ پھر سے کوشش کریں اور آپس میں جو ہے صلح صفائی کر لیں. میری نظر میں کتاب جو ہے نا وہ ایک بڑی بائنڈنگ قسم کی رول بک ہے جس میں سے آپ لیفٹ یا رائٹ نہیں جا سکتے. میرا خیال میں مذاکرات والی سائڈ پہ قطعی نہیں جانا چاہیے تھا. جج صاحب کو اگر لگتا ہے, چیف جسٹس کو لگتا ہے کہ جی 90 ڈیز مین 90 ڈیز, اور آپ نے جب ایک حکم دے دیا پھر مذاکرات کس بات کے اوپر ہوں, اور مجھے نہیں فرق پڑتا کہ مذاکرات کرنے سے کس کو کیا فائدہ یا نقصان ہو رہا ہے. میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے آپ نے حکم جو ایک دفعہ دے دیا پھر بات ختم ہو جانی چاہیے. اب اس کے اندر بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں, مطلب مختلف حلقے یہ چہمگوئیاں کر رہے ہیں کہ جو ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو سربراہان تھے ان کی جو ملاقات ہوئی تھی جا کے, اس کے بعد یہ مذاکرات والی بات کہاں سے کھل گئی بیچ میں. یہ پہلے تو کبھی نہیں تھی, اس کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا جا رہا تھا. اب جس طرح آج جو ہے وہ 11:30 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے اسی کیس کے اندر, اور تمام سیاسی جماعتوں کو بلا لیا گیا کہ جی اپنے اپنے نمائندے بھیجیں. پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کو بھیج رہی ہے, تو دیگر سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ اپنے اپنے نمائندوں کو بھیجیں گی. تو یہ پریکٹس کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جب اس کیس کی سماعت ہوئی تھی, جب ایکچولی 14 مئی کی ڈیٹ دی گئی تھی, اس وقت جب یہ سیاسی جماعتوں نے اس وقت چیف جسٹس کو کہا تھا کہ جی ہماری بھی بات سن لیں, چیف جسٹس نے اس وقت سننے سے انکار کر دیا تھا. تو جب آپ نے اس وقت سننے سے انکار کر دیا تھا, اب کیوں سنا جا رہا ہے؟ اب ان کا کیا لینا دینا ہے؟ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ میں ایک سوال کر رہا ہوں میں کہ اب اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ نے پہلے نہیں سنا تھا تو اب کیا سننا؟ اس وقت تو آپ نے حکم دے دیا تھا, تو پھر اب سننے کی کیا ضرورت ہے؟ سو اس لیے بیسکلی یہ مذاکرات کا ایک مارجن کھولا جا رہا ہے کہ اچھا چلیں یہاں پہ یہ جو ڈیڈ لاک ہو گیا ہے کہ کورٹ کے آرڈرز ہیں, حکومت اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہی, تو چلو ٹھیک ہے کوئی درمیانی رستہ جو ہے نکالا جائے. نارملی ان چیزوں میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے, میری نظر میں نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے. اور میں نے چیف جسٹس کے دیگر بھی چند کیسز کے اوپر میں نے دیکھا ہے, اس کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا پرویز رائی صاحب کے وہ جو 10 ووٹ تھے, اس کے اندر بھی پہلے انہوں نے اسی طرح کی کوشش کی تھی. جب گورنر پنجاب نے ان کو کہا تھا جی آپ جا کے اعتماد کا ووٹ لیں, تو اس کے اندر بھی پہلے انہوں نے 2-3 دفعہ یہ اٹیمپٹ کی جی مذاکرات ہو جائیں, آپس میں گفت و شنید ہو جائے. کیوں؟ میری یہ بات سمجھ نہیں آتی. مطلب یہ ثالثی والا کردار, یہ پنچایتی انصاف کا نظام, یہ کہاں سے بیچ میں امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ آئیدر the decision is going towards the left or the right. یہ پنچایتی سسٹم کیوں اتنا امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ تو عمر طاہر بندیال صاحب جو ہے نا اپنی ایک لیگسی یہ تیار کر رہے ہیں, اور یہ ان کی لیگسی میں یہ بات لکھی جائے گی کہ بہت امپورٹنٹ کیسز جب بھی ان کے پاس آئے تو انہوں نے کوشش کی کہ جی مذاکرات کے ذریعے جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. خیر, اس کے علاوہ اب یہ 11:30 بجے آج اس کیس کی سماعت ہے. اب دیکھیں کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. ویل سی اباؤٹ دیٹ. البتہ ان مذاکرات کے حوالے سے ایک جو خبر آئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے آئی ہے, اور وہ خبر یہ تھی کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے آبائی گاؤں عبدالخیل وہاں پہ پہنچے, اور گزشتہ روز جو اتحادیوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے یہ خبر کل رات کو جو ہے وہ چلی کہ جی مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آپ سب نے مذاکرات کرنے تو کریں عمران خان سے, میں نہیں کروں گا. میں نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنی ان کی, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ عمران خان صاحب کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا, یہ پہلے بات کچھ کرتے ہیں, کمٹ پھر کچھ کرتے ہیں, کر کچھ اور دیتے ہیں. تو ایسے شخص کے ساتھ کس طرح مذاکرات کیے جائیں؟ اور میری اطلاعات کے مطابق نون لیگ کے اندر بھی جو ہے وہ یہ ایلیمنٹ پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سرٹن گارنٹیز دیں کہ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں ڈن بھی کریں گے تو ڈن کرنے کے بعد وہ چیز امپلیمنٹ بھی ہوگی. یہاں پہ آپ ڈن کر دیں, بعد میں پتہ چلے ہفتے کے بعد عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دے دی, جی پہنچو اسلام آباد سارے, تو پھر تسی کتنے کھڑے ہو؟ تو اس لیے یہ ڈیڈ لاک جو ہے, اب دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر جو یہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں شاید اس سے جو ہے وہ کوئی حل نکلا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے کل ایک پریس کانفرنس کی, کل شام کو انہوں نے فرمایا ایک پرٹیکولر جملہ, انہوں نے کہا جی آج سپریم کورٹ میں دوران سماعت سیاسی مذاکرات کی بات ہوئی تھی, مگر مذاکرات سے پہلے عمران خان کو انسان کا بچہ بننا پڑے گا. اب ویسے اگر آپ مطلب یہ بات دیکھیں تو ایک بڑی غیر پارلیمانی اور غیر سیاسی قسم کی لینگویج ہے یہ کہ جی انسان کا بچہ بننا پڑے گا. ویسے تو کسی بچے کو کہا جاتا ہے وہ انسان کا پتر بنو ہے, لیکن میرے خیال میں سیاسی ماحول کے اندر یہ اس قسم کی لینگویجز جو ہیں, اور وہ بھی ایک پارٹی کے سربراہ کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل میں 1 منٹ کے لیے اس کو اگر ٹیبلز کو آپ ٹرن کریں
تو مسلم لیگ نون مطلب پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بندہ جو ہے وہ نواز شریف کے بارے میں کہ جی نواز شریف اتنا غلطی ہو سکتی ہے، پہلے انہوں کو بندے کا بچہ بنے. یہ اس کی اگر آپ ٹیبلز کو ٹرن کریں، سو آئی ڈونٹ تھنک دس از گڈ لینگویج. اور میرے خیال میں وزیر اطلاعات کی جانب سے کم از کم اس قسم کی لینگویج جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے. اچھا، سپریم کورٹ کی جانب سے جو کل کیس کی سماعت ہوئی تھی اس پہ جو تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس پہ کہا گیا ہے جی شہری اور وزارت دفاع نے بھی ایک ہی وقت میں الیکشن کروانے کی درخواست دی ہے، جس پر سیاسی جماعتوں کی سینئر قیادت کو ہم لوگ نوٹس جاری کر رہے ہیں. درخواست گزار کا کہنا تھا کہ پنجاب اور کے پی میں عام انتخابات سے متعلق سیاسی مکالمے کا موقع ملنا چاہیے. سپریم کورٹ نے 4 اپریل کو پنجاب اور کے پی میں انتخابات کروانے کا حکم دیا. درخواست گزار کے وکیل کا کہنا تھا کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد میں مزاحمت آئی. وکیل کا کہنا تھا کہ آزادانہ منصفانہ انتخابات کے لیے ضروری ہیں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کا احترام کریں. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ وفاق پاکستان، الیکشن کمیشن، تحریک انصاف بذریعہ عمران خان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں. مسلم لیگ نون بذریعہ شہباز شریف، پیپلز پارٹی بذریعہ آصف زرداری کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں. جے یو آئی کو بذریعہ مولانا فضل الرحمان، ایم کیو ایم کو بذریعہ خالد مقبول، بی این پی بذریعہ اختر مینگل، اے این پی بذریعہ اسفندیار ولی کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں. باپ بذریعہ جام کمال، مسلم لیگ کاف بذریعہ چودھری شجاعت، جماعت اسلامی بذریعہ سراج اللہ اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر بیسکلی جو وزارت دفاع کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جی آپ ان الیکشنز کو جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیں اور مقررہ جو سب کو ایک ہی دن کریں، اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اس جو استدعا تھی اسے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے. تو اب تک کی جناب ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے پنجاب اسمبلی کے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی، یہ بڑا فوکس تھا اس بات کے اوپر کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جن لوگوں کو ٹکٹس جاری کریں گی اس میں سی ایم کے کینڈیڈیٹس کون کون سے شامل ہوں گے. شاہ محمود قریشی صاحب 2018 کے اندر انہوں نے اس وقت یہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا، لیکن یہ سلمان نعیم سے یہ الیکشن ہار گئے تھے، تو پنجاب اسمبلی میں جا نہیں سکے تھے. جبکہ اس وقت ان کی خواہش تھی کہ وزیر اعلیٰ بن جائیں، لیکن چونکہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہار گئے تو بن نہیں سکے. اور پھر عمران خان صاحب نے ان کو وزیر خارجہ بنا دیا، تو بالکل ہی کہانی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. تو اس مرتبہ انہوں نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. 217 سے شاہ محمود قریشی نے پی پی 217 سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، لیکن اب ان کی جگہ زین قریشی ان کے صاحبزادے الیکشن میں حصہ لیں گے. تحریک انصاف نے بیسکلی جو پالیسی بنائی ہے اس میں بڑے کھلاڑی قومی اسمبلی کے میدان میں جو ہے وہ اتارنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، حماد اظہر، ان سب کو پنجاب میں پارٹی کا ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا. سارے کے سارے کینڈیڈیٹس ہیں جیسا. اچھا، اس چیز سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اگر ان لوگوں کو یہ جاری نہیں ہو رہے نا، تو پھر پنجاب کا اگر کوئی کینڈیڈیٹ بن رہا ہے تو وہ پھر کلیئر کٹ پرویز الہی صاحب ہیں، کلیئر کٹ. تو پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں اور پنجاب کا قلعہ جو ہے وہ سنبھالنے کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ پرویز الہی کے پاس ہی آئے گی. ویسے پتہ نہیں کیوں پی ٹی آئی کے ابھی بھی کئی اندر ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کہ بزدار صاحب کا دوبارہ جیک پاٹ لگ جائے. یہ بھی میں کہا یار نہیں، اب نہیں ہو سکتا، اب پرویز الہی صاحب آ گئے، اب نہیں ہو سکتا. کہیں پاجیان ساری پارٹی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا. ساڈا بلا چک کے سی وکٹاں بھی مار سکتے ہیں. تو ہمارے اندر یہ پوری خصوصیت ہے. خیر، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.